نو کے زبان جب ثنایا الیہ کی جڑوں سے ملتی ہے یا جڑ سے ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے ادا؟ حروف نطعیہ، حروف نطعیہ، تا دال طا، تا دال طا، تا دال طا، ان کا بالترتیب مخرج معلوم کرنا ہے ہم نے، تو ان سب کو ساکن کریں، شروع میں حمزہ، مفتوح، مکسور، مضموم جو بھی لے آئیں تو ان کا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ ات، ات کریں کریں ذرا یہ پریکٹس کریں۔ ات، 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 یہاں جب ات پہ آئے تو وہاں پہ آ کے روکیں، ذرا رک کے دیکھیں کہ واقعی وہاں زبان لگ رہی ہے یا نہیں۔ ات، کیا درمیان والا حصہ لگ رہا ہے زبان کا یا نوک لگ رہی ہے؟ ات، 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 ات۔ اب اس کو باریک پڑھنا ہے، اب اس کو موٹا نہیں پڑھنا، جو آگے تو آ رہا ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اگلا دیکھیں دال کا مخرج، اد، 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 اد۔ کتب جدین پڑھا تھا کہ دال جو ہے وہ یہ کتب جدین میں سے ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال، تو ان پر کیا ہوتا ہے؟ کلکلا، کلکلا، آواز اپنے مخرج سے لگ کے ٹکرا کے واپس آتی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اد، 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 ات، ات، ات۔ تو جو ہے وہ ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، چاہے اس کا ماقبل مکسور ہو، مضموم ہو، مفتوح ہو۔ یہاں تک کلیئر بات؟ ات، 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 اد، 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 ات، ات، ات۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ حروف نطعیہ، حروف شجریہ، صفیریہ اور نطعیہ، شجریہ، صفیریہ اور نطعیہ ہم پڑھ چکے ہیں بالترتیب۔ میں آپ کو سب سے پہلے مخارج سناتا ہوں آج، کہ جو ترتیب سے ہم نے پڑھے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے، ترتیب یاد ہو گئی تو سمجھیں آپ کو سارے مخارج یاد ہو گئے۔ سب سے پہلے حلق کے پڑھے، حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلے حصے کو کہا اقصی حلق، یہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے، اس کے بعد وسط حلق، وہاں سے عین ہا ادا ہوتا ہے، اس کے بعد ادنا حلق، غین خا، ادنا کہا منہ کی جانب حصے کو، اقصی کہا سینے کی جانب حصے کو، چست کی جانب حصے کو، گلے کے 3 حصے گلے کے کر کے تینوں مخارج ہو گئے۔ اس کے بعد ہم زبان کی جڑ پہ آئے، زبان کی جڑ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف۔ زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصہ سے ملتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ جب تالو کے سخت حصہ سے ملتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں سینٹر میں اور وسط زبان میں، وسط زبان جب اوپر کے تالو سے ملتی ہے تو حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ اس کے بعد آ جائیں نو کے زبان پہ، نو کے زبان جب ثنایا سفلا کے کناروں سے ملتی ہے تو زا، سین، صاد حروف صفیریہ ادا ہوتے ہیں۔ نو کے زبان جب ثنایا الیہ کی جڑوں سے ملتی ہے تو حروف نطعیہ ادا ہوتے ہیں، تا، دال اور طا۔ اب کوئی مخرج باقی اس طرح سے نہیں رہے، تھوڑے سے رہ گئے، کل انشاءاللہ پڑھ لیں گے، تا، دال اور طا۔ امید ہے سب کو یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا۔ جی سر۔ سید سہیل شاہ صاحب آپ کو یہ یاد ہو گیا یہاں تک؟ نہیں موجود نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کس کو ابھی تک مخارج یہاں تک یاد نہیں ہوئے؟ خاموشی کا مطلب سب کو ہو گئے، اگر سنوں تو سنائیں گے، اگر سنے جائیں تو۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا نیکسٹ لیسن، اور انتہائی اہم لیسن ہے یہ۔ ہم نے فعل ماضی پڑھا، ماضی میں کچھ علامات اور چیزیں تھیں جن کو پڑھ کے آگے گئے، اور مضارع پڑھا، موضوع مضارع ماضی سے بنا، اس میں 2 زمانے پائے گئے، اور ان دونوں زمانوں کا ہم نے ترجمہ کیا۔ چند حروف تھے جو شروع میں بڑھائے، چند علامات تھیں جو شروع میں بڑھائیں، چند علامات تھیں جو آخر پہ بڑھائیں۔
تو ہم نے فعل مضارع بنا لیا. اب فعل مضارع میں توڑ پھوڑ کرنی ہے, فعل مضارع کو اوپر نیچے کرنا ہے, اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں, کچھ نکالنی ہیں, تو فعل امر بن جانا ہے. بیسک بنیاد آپ یاد رکھیں تو انہی 3 حروف پر ابھی تک بیس کر رہی ہے, یعنی ثلاثی مجرد. مزید فی بھی ہوتا ہے, ربائی مزید فی, ربائی بھی ہوتا ہے, ربائی مزید فی بھی ہوتا ہے, خماسی بھی ہوتا ہے, اور خماسی مزید فی بھی ہوتا ہے. ان سارے چکروں سے بچ بچا کے ہم فعل امر پر آ گئے ہیں, اور فعل امر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مضارع میں کون سی تبدیلی ہوتی ہے تو فعل امر بن جاتا ہے. فعل امر بن جاتا ہے. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ فعل امر وہ فعل ہے کہ جس کے ساتھ کسی زمانہ کو مستقبل میں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. ساتھ کسی زمانہ کو مستقبل میں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, یا مستقبل میں اس سے کام کرنے کی خواہش کی جاتی ہے. یعنی کسی فرد سے, کسی کام کرنے والے سے کام کرنے کی خواہش کی جاتی ہے یا حکم دیا جاتا ہے. کسی کو مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا خواہش کی جاتی ہے. سادہ تعریف یہ لکھ لیں کہ فعل امر سے مراد وہ فعل ہے جس میں کسی کو مستقبل میں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کام کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے, خواہش کی جاتی ہے, وش کی جاتی ہے. یہ فعل امر کی تعریف ہے. فعل امر سے مراد کیا ہے کہ جس سے کسی کو کیا کیا جائے, مستقبل میں کام کرنے کا حکم دیا جائے یا مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی خواہش کی جائے. تو اس کو پھر کہیں گے کہ یہ فعل امر ہے. فعل امر ہے. امر کا معنی حکم ہوتا ہے, تو حکم کے معنوں میں بھی اور ریکویسٹ کے معنوں میں بھی, دونوں معنوں میں یہاں گرامر میں استعمال ہوتا ہے. تو فعل امر سے مراد وہ فعل ہے کہ مستقبل میں کسی کو کام کے کرنے کی ریکویسٹ کی جائے یا کام کے کرنے کا حکم دیا جائے, اس کو کہتے ہیں یہ فعل امر ہے. اب فعل امر کی 2 اقسام کہہ لیں یا 2 قسمیں ہوتی ہیں. یہ انتہائی ضروری چیز ہے. فعل امر کی 2 قسمیں, امر حاضر معروف اور امر غائب و متکلم معروف. پیچھے ہم جتنے بھی سیغے پڑھ کے آ رہے ہیں, جتنا بھی فعل ہم نے پڑھا, اس میں ہم نے کسی کو الگ نہیں کیا, ایک ٹیبل بنایا, اسی پیٹرن میں ہم چلتے گئے اور ہم نے ماضی سے مضارع بنا لیا علامات ایڈ کر کے. دارابا تھا, اس سے یدربو بنا لیا, یدربان بنا لیا, یدربون بنا لیا, تدربو تدریبان یدربنا بنا لیا, تدربو تدریبان تدریبون تدریبین تدریبان تدربنا ادربو ندربو. تو اسی سیگے میں چینجنگ کرتے آئے, مذکر مؤنث سب کا خیال رکھا, لیکن ان کو الگ نہیں کیا. یہاں پہ اس گردان میں چینجنگز کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ہم امر حاضر معروف کو الگ پڑھتے ہیں اور امر غائب و متکلم کو الگ پڑھتے ہیں. تو ان دونوں میں کہ کیسے پڑھتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے. سب سے پہلی چیز اس میں فعل امر فعل مضارع ہی سے بنایا جاتا ہے. کیا یہ زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ پچھلی جتنی بات تھی مجھے بتائیں, کیا یہ زیادہ تو نہیں ہو رہا بوجھ اور برڈن؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی بات ہم جان لیں کہ فعل امر میں کچھ بنانے کے لیے ایک تو اس کی تعریف ہے, پھر اس کے بعد اس کی اقسام ہے. بنانے کے لیے ہم نے کہا یہ ماضی سے مضارع, مضارع سے پھر امر بنتا ہے. چند تبدیلیاں کرتے ہیں. اس کی 2 اقسام ہیں, امر حاضر معروف اور امر غائب و متکلم معروف. ایک سائڈ پہ 6 سیغے, دوسری سائڈ پہ 8 سیغے ہوتے ہیں. 2 اس کی گردانیں بنتی ہیں. دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے, وہ آگے جا کے ہم نے وہی دیکھنا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو مزید اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں, نہیں تو میں تفسیر کی طرف آتا ہوں اور اپنے مضامین کی طرف.